اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں مینیجرز کیا سیکھیں، اور اس کے اب چند ایک ٹاپکس اور ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم لے لیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس ٹاپک کو کلوز کر کے پھر اسے آگے چلیں گے۔ زندگی وسیع ہے اور معاملات بھی بہت ہیں، تو اس لیے گفتگو کا سلسلہ تو ختم نہیں ہو سکتا ایکچولی۔ تو آج کا جو ٹاپک میں لینا چاہ رہا ہوں وہ ہے تجربہ کرنا، یا انگلش میں اگر ہم کہیں تو انوویٹ کرنا۔ آلدو تجربہ کرنے کی ڈائریکٹ انگلش ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، لیکن میں جان بوجھ کے اس کو انوویٹ کرنے سے جوڑ رہا ہوں۔ ایکسپیریمنٹ کرنا بھی انوویشن کی ایک شکل ہے۔ اچھا، اب انوویشن جو ہے اس پہ پرسیپشن کا فرق ہے تھوڑا، یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انوویشن اس کو کہنا چاہیے جو کہ بالکل یعنی غیب سے کوئی خیال اچانک ذہن میں آئے گا اور پتہ نہیں وہ اچھوتا خیال ہوگا اور اس سے پہلے دنیا میں ایسا کام نہیں ہوا ہوگا اور بس اچانک کوئی انقلاب آ جائے گا اس خیال کی وجہ سے، یہ انوویشن ہے۔ یس، یہ بھی انوویشن ہے، لیکن یہ کبھی کبھار آتی ہے، برسوں میں صدیوں میں کبھی کبھار یہ آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، اب تو چلیں اتنے سارے ذرائع اور وسائل کے باوجود انوویشن ہر روز نہیں ہو رہی، یعنی کوئی میجر لیپ یا کوئی میجر چینج کچھ ڈیکیڈز کے بعد آتی ہے، کچھ دہائیوں کے بعد آتی ہے، کچھ سالوں کے بعد بھی نہیں آتی۔ اس سے پہلے تو صدیوں کے بعد آ رہی تھی، یعنی 50-100 سال 200 سال کے بعد آتی تھی۔ اب یہ ہے کہ شاید ذرا تھوڑی جلدی ہمیں لگتا ہے آنے لگ گئی ہیں، اس لیے کہ اس وقت ٹیکنالوجی بہت اویلیبل ہے، پروگریس کی سپیڈ بہت تیز ہے، ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ذرا جلدی چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ تو انوویشن یہ بھی ہے، لیکن جو ایوری ڈے انوویشن ہے وہ ہے جس میں آپ کسی ایگزسٹنگ چیز کو تھوڑا سا ٹویک کرتے ہیں، ذرا سے اس میں چینج کرتے ہیں، اور اس چینج کا ایک پرپز ہوتا ہے۔ وہ پرپز نارملی یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کی ایفیشنسی بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ آپ لے سکیں، یا آپ اس کی اوورال جو آؤٹ پٹ اس سے آتی ہے اس میں کوئی امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم فوکس ذرا سا یوں کر لیں، ایک اس کے 15-20 ڈگری اس کے یعنی اس کو موو کر دیں، روٹیٹ کر دیں، تو ہمارا اسی ساری ایفرٹ کے اور اسی سارے ٹائم سے ہمارا رزلٹ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایفیشنسی کی ہی ایک شکل ہے ویسے تو، لیکن یہ انوویشن ہے۔ تو موسٹ آف دی انوویشن، آپ کو پتہ ہے نا کہ دنیا کے موسٹ انوویٹو کنٹریز، اور میں نے اس پہ بلکہ ایک بلاگ بھی لکھا تھا، موسٹ انوویٹو کنٹریز میں آسٹریلیا ہے، اور اس کے علاوہ جاپان ہے، ادھر سے آپ کی یورپ کے نیوزی لینڈ تو ادھر ہے، یورپ میں سے آئی تھنک سویڈن یا اس طرح کا کوئی ملک ہے جو موسٹ انوویٹو کنٹریز میں آتا ہے، اور یو ایس میں بھی جو ان کی میساچوسیٹس اسٹیٹ ہے، کسی زمانے میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا، سب سے زیادہ پیٹنٹ وہاں سے اپلائی ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ بے شمار لوگ کچھ نہ کچھ نیا سوچتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مائنر ویریشنز ہوتی ہیں، اور وہ چونکہ وہاں رواج ہے پیٹنٹ اپلائی کرنے کا، اور پیٹنٹ کی بڑی ویلیو ہے، لہٰذا وہاں پہ پیٹنٹ فوراً اپلائی لوگ کر دیتے ہیں، اور وہ انتظار نہیں کرتے کہ ساری چیز مکمل ہو جائے گی تو ہوگا، وہ درمیان میں پیٹنٹ اپلائی کرتے رہتے ہیں۔ تو بائی دا ٹائم این انوویشن از کمپلیٹڈ، اس کے ملٹیپل پیٹنٹ آلریڈی اپلائی ہو چکے ہوتے ہیں، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ اچھا اس اسٹیج سے آگے کوئی اچانک کر لے، مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے تو میں پہلے پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انوویشن کی جتنی آپ کبھی پڑھیے جا کے، یعنی گوگل پیٹنٹس پہ جا کے پڑھ لیجئے، ان کی ایک پوری اس کے اوپر یعنی ڈیٹیل آپ کو گوگل سے مل جائے گی۔ آئی تھنک از google.patents اس طرح کا ہے کچھ ان کا ایک لنک، اس کا بے شمار آپ کو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ملیں گی، اور وہ پیٹنٹ لوگ اپلائی کر دیتے ہیں، اور ان کو اکثر کیسز میں مل بھی جاتے ہیں، اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو مل بھی جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کاپی رائٹ کا ہوتا ہے نا، یہ بھی تو پیٹنٹ ہی ہوتا ہے نا، کہ جی اس چیز پہ میرا کاپی رائٹ ہے، یہ میرا پیٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں 2 لاز چلتے ہیں نا، ایک پیٹنٹ کا لا چلتا ہے اور ایک کاپی رائٹ کا چلتا ہے۔ کاپی رائٹ از نارملی ریلیٹڈ ٹو ڈیزائن، کہ جی میں اپنا لوگو میرا یہ ہے، میں اپنا نام اس طرح سے لکھتا ہوں، جیسے حبیب بینک ایک خاص طرح سے HBL لکھتا ہے، یونائٹڈ بینک کے خاص طرح سے UBL لکھتا ہے، یہ ان کا کاپی رائٹ ہے۔ یا
صوفی بناسپتی والے یا ڈالڈا والے ایک خاص طرح سے بناتے ہیں، یا کولگیٹ والے ایک خاص طرح سے کولگیٹ لکھتے ہیں، یہ ان کے کاپی رائٹ ہیں ڈیزائنس کے. پیٹنٹ جو ہے وہ ان کا نام ہے کہ جی یعنی میرا نام، میں نے کولگیٹ رکھ لیا ہے اپنی ٹوتھ پیسٹ کا نام، یا میں نے فورہینز رکھ لیا ہے، یا میں نے کچھ بھی ہمدرد ہربل رکھ لیا ہے، تو یہ نام کوئی اور نہیں رکھ سکتا. تو یہ پیٹنٹ ہے. ہمارے یہاں 2 لاز بیک وقت چلتے ہیں، دنیا بھر میں اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے ود لٹل بٹ آف ویریشن. تو ہمارے یہاں بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں پیٹنٹ، اور بعض اوقات ایسے پیٹنٹ بھی اپلائی میں نے ہوتے دیکھے ہیں کہ جو ایکچولی نہیں ہونے چاہیے. جیسے کسی ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے پاکستان میں کیپسول کے نام کو پیٹنٹ کرنے کے لیے اپلائی کر دیا تھا. تو کیپسول تو ایک جنیرک نام ہے نا، وہ تو کوئی بھی جو بھی کیپسول ہے وہ کیپسول ہی ہے، تو اس کو تو کوئی پیٹنٹ نہیں کر سکتا. یا انڈیا نے کوشش کی تھی کہ باسمتی کے نام کو پیٹنٹ کروا لیں اپنے نام سے تاکہ کوئی اور اس کو باسمتی نہ کہہ سکے. تو ایسی چیزیں پھر ایکسیپٹ نہیں ہوتی. ظاہر ہے جو پیٹنٹ آفیسز ہیں جو کہ پیٹنٹ ایوارڈ کرتے ہیں وہ آبویسلی ان سارے فیکٹرز کو بھی دیکھتے ہیں، وہ پبلک سے بھی بعض اوقات رائے لے لیتے ہیں اور وہ ٹائم دیتے ہیں، باقاعدہ پبلش کرتے ہیں کہ جی یہ پیٹنٹ اپلائی ہوا ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ اپنا اعتراض داخل کر سکتا ہے. پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے، باقاعدہ گیزٹ پبلش ہوتا ہے، اور جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں. اور لائرز جو اس پرٹیکولر فیلڈ میں آپریٹ کرتے ہیں وہ باقاعدہ اپنے آبجیکشنز بھی کورٹ میں پیش کرتے ہیں. جو کورٹ تو نہیں ہے، جو پیٹنٹ آفس ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ پیٹنٹ نہیں ملنا چاہیے. اور سملرلی جو لوگ پیٹنٹ اپلائی کرتے ہیں وہ اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیٹنٹ ملنا چاہیے. اینی وے کمنگ بیک ٹو انوویشن، یہ بات کہیں اور نکل گئی. انوویشن کو کلیئر کر لیجیے اپنے مائنڈ میں. یہ کوئی ایسا دنیا سے نرالا کام نہیں ہے، نہ ہوگا. ہماری آپ کی انوویشن ہر روز کی وہ ہے جس میں ہم کسی پروسیس کو، کسی طریقہ کار کو، کسی جاب کو اس کو ری ڈیزائن کر دیتے ہیں تھوڑا سا، یا کسی پروسیس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں، ایک آدھ سٹیپ اس میں سے کم کر دیتے ہیں یا ایڈ کر لیتے ہیں ایکیوریسی بڑھانے کے لیے، یا فار وٹ ایور ریزن. اور اسی طرح سے کہ کوئی جو بھی ہمارا ڈومین ہے، ہمارا فیلڈ ہے، اس میں جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں اس طریقہ کار میں ہم کہیں نہ کہیں مختلف سٹیجز پہ، سٹیپس پہ چھوٹی چھوٹی کوئی چینجز جو کرتے ہیں، یہ انوویشن. تو مینیجرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مکھی پہ مکھی نہ ماریں، سادہ لفظوں میں انوویشن کرنا سیکھیں. چونکہ انوویشن وہ چیز ہے جو کہ آپ کو بہت بڑا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل میں ایون ایز اے ڈسٹرکٹ مینیجر کچھ میں چیزیں میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کرتا، میں صرف آپ کو ایک حوالے کے لیے بتاتا ہوں، کوئی انیکڈوٹ اس طرح کا کہ جس سے شاید آپ کو کوئی اس سے کوئی لیڈ مل سکے اس بات سے. اس کا پرپز کوئی اپنی مشہوری نہیں ہے، اب مجھے اپنی مشہوری کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ چونکہ اینٹی ڈائبیٹک میں بہت ارلی تھے، اور اس وقت تو 2-3 ہی کنٹینڈر تھے اینٹی ڈائبیٹک فیلڈ میں، تو ہمارے پاس کچھ ریسورسز بھی ہوتے تھے، ڈائٹ چارٹ بھی تھا، کوئی اور اس طرح کے 2-3 چیزیں تھیں. تو میں نے چند جی پی سے یہ گفتگو شروع کی کہ آپ اپنا ایک چھوٹا سا ڈائبیٹک کلینک بنا لیں، یہاں پہ لکھ دیں ایک چھوٹا سا، اور آپ پیشنٹس کو کبھی کبھی اسکرین کر لیا کریں، ان کو یہ کبھی ڈائٹ چارٹ دے دیا کریں. کچھ لوگوں کو یعنی ڈائبٹیز والوں کو ذرا تھوڑی توجہ دینی شروع کر دیجئے، اور ان کو اپنے باقی مریضوں سے الگ کر لیجئے، روا روی میں نہ دیکھیں. ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ان سے بات کریں، ان کو ڈائٹ کے بارے میں، ایکسرسائز کے بارے میں، دوائی کے بارے میں ذرا سا ایجوکیٹ کریں. تو آپ کا ایک تھوڑے عرصے میں نام ہو جائے گا کہ آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے ماہر ہیں، یعنی آپ ان کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں. تو ڈائبیٹک پیشنٹ ایک دوسرے سے سنا کے خود ہی آپ کے پاس آنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ظاہر ہے میری انوویشن تھی نا یہ، کہ میں نے ان سے بات کی، ادروائز تو ہم اسپیشلسٹ سے کم تو بات نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے اس بات کو سن لیا، مان بھی لیا، ان کو کچھ کلک کر گئی یہ بات. اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ ملٹیپل پیپل ان ملٹیپل پلیسز دے اسٹارٹیڈ ود دیز ڈائبیٹک کلینکس وچ ور ناٹ پراپر ڈائبیٹک کلینکس. ایک لیکن ٹیگ انہوں نے لگا لیا کہ جی ہم ڈائبٹیز کے پیشنٹس پہ توجہ دیتے ہیں، اس طرح کا کچھ لگ گیا ان کے اوپر. اینڈ دے گاٹ اے لاٹ آف پیشنٹس. اور دوسری امپورٹنٹ بات میں نے ان سے یہ کہی تھی کہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہر روز ایک اگلے بندے کے پاس نہیں جائے گا. اگر آپ کے پاس وہ خوش ہے،
کنٹرولڈ ہے، اس کے حالات ٹھیک ہیں، تو پھر وہ بار بار ڈاکٹر بالکل بھی نہیں بدلے گا، کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ دیکھیں نا، نزلہ زکام کھانسی والا آج آپ کے پاس آیا، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، پرسوں کسی اور کے پاس چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اس سے مجھے 2 گھنٹے میں آرام آ گیا تھا، اس سے مجھے 4 گھنٹے میں آرام آیا، تو میں 2 والے کے پاس جاؤں گا۔ اس میں وہ کوئی قصہ نہیں ہے، وہ آپ ہی کے پاس آئے گا اگر وہ مطمئن ہے۔ تو آپ کی پریکٹس کا ایک سرٹن پورشن نہ صرف وہ بڑھتا جائے گا بلکہ سٹیبل ہوتا جائے گا، جس پہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ تو پیشنٹ میرے یہاں ہی ہیں۔ یہ پیورلی کمرشل گفتگو ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کمرشل گفتگو بالکل، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، ہر کسی کا فائدہ ہے، پیشنٹ کا بھی فائدہ ہے اور ڈاکٹر کا بھی فائدہ ہے۔ اینڈ اٹ کلکڈ، اینڈ I mean our region was the best selling region actually for many years. By far we were ahead of the others actually. یہ اس طرح کے کام کر کے یہ انوویشن کی ایک بڑی مختصر سی اگزامپل ہے، اور کئی طرح کی انوویشن اپنے وقتوں میں کر لی ہم نے جب کرنے کا وقت تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مینیجرز کو بالکل اس بات پہ ڈل ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ یہ پالیسی آ گئی ہے، یہ کیمپین آ گئی ہے، یہ بتا دیا ہے اب یہ کرنا ہے، میں تو بڑا مصروف ہوں جی، میری ٹیم تو جی بس ایکسیکیوٹ کرنے میں پاگل ہو جاتی ہے جی، ہم کیا انوویشن سوچیں گے جی، ہمیں تو ہیڈ آفس مہلت نہیں دیتا، ریسورسز نہیں دیتا جی ہمیں، تو یہ بڑی شکایت ہے کہ جی ہمیں کوئی ریسورسز دے تو ہم انوویٹ کریں۔ تو بھائی صاحب معذرت کے ساتھ، انوویشن کے لیے ریسورسز کی اکثر ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یعنی موسٹ آف دی ٹائم ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ انوویشن کا تو یہ پرپز ہی نہیں ہے نا کہ آپ نے خرچہ بڑھانا ہے۔ انوویشن کا پرپز ہی یہی ہے کہ ایگزسٹنگ ریسورسز میں آپ نے اس طرح سے ری ارینج کرنا ہے کہ آپ اس سے بہتر رزلٹ لے کے آ سکیں۔ سو اس پہ غور کیجئے، اور ہر روز غور کیا کیجئے اس کے اوپر کہ آپ کی ورکنگ میں، آپ کی ٹیم کی ورکنگ میں، آپ کی کوریج میں، آپ کے کسٹمر سروسز میں، کسٹمر ہینڈلنگ میں، آپ کی کسٹمر سلیکشن میں، جتنے بھی آپ کے سب ڈومینز ہیں، آپ کے کام کے کمپوننٹس ہیں، ان سب پہ غور کرتے رہا کیجئے، اور اس اینگل سے غور کیا کیجئے کہ کس میں کہاں پہ کیا تھوڑی سی ہم چینج کر کے اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ فائنل سٹیٹمنٹ میری یہ ہے کہ اپنی جاب کے ہر کمپوننٹ پہ ہر وقت سوچنا چاہیے، آبزرو کرتے رہنا چاہیے اس کو کہ اس کمپوننٹ میں ہم کس پرٹیکولر جگہ پہ چھوٹی سی کوئی چینج کر کے، جو کہ نہ کاسٹ کرے گی ٹائم کی سینس میں، نہ منی کی سینس میں، ہم رزلٹس بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ غور کرتے رہیے تو خود بخود انوویشن آپ شروع کر لیں گے، اور آپ کی انوویشن خود بخود چلتی جائے گی، اینڈ اٹ ول گیو یو اے لاٹ آف اپرچونٹی اینڈ سکسیس انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔